بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طریقے سے ملکی حالات بگڑتے جا رہے ہیں، صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے، خطرناک ہوتی جا رہی ہے، وہ دن قریب آ رہے ہیں، وہ دن بڑے قریب آ رہے ہیں جس وقت جنرل عاصم منیر آ کے لائیو براہ راست خطاب کر کے اس حکومت کو فارغ کر دیں گے۔ دیکھیں، یہ صورتحال اس وقت ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، یہ اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی یہ اسحاق ڈار کو بھیجتے ہیں، کبھی یہ ایاز صادق کو بھیجتے ہیں، کبھی یہ وزیر قانون کو بھیجتے ہیں کہ جا کے کوئی مذاکرات کیے جائیں، کوئی ملاقات کی جائے، کوئی بات چیت کی جائے، کوئی ڈائلاگ کیا جائے، کوئی راستہ نکالا جائے۔ لیکن اس طرح سے راستے نہیں نکلنے۔ نون لیگ اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح سے ٹریپ کر کے، دھوکہ دے کے، مذاکرات کر کے، ڈائلاگ کر کے اگر راستہ نکل آئے گا تو اس طرح سے راستے نہیں نکلنے۔ یہ الٹا پھنستے جا رہے ہیں، الٹا پھنستے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے نون لیگ حرکتیں کر رہی ہیں اور جو ان کی ماضی کی کرتوتیں ہیں، انہوں نے ملک بھی ڈبو دیا، اپنی پارٹی بھی ڈبو دی ہے، سب کچھ ڈبو دیا ہے۔ عوام بیچاری یہاں پر مر رہی ہے۔ دیکھیں اب کر کیا رہے ہیں۔ پچھلے تقریباً 1 سے 2 ہفتوں کے دوران مسلسل ان کو پیغام ملتا ہے کہ آپ کوئی راستہ نکالیں، آپ کوئی بات چیت کریں، آپ حکومت کے اندر ہیں، حکومت کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں، پاور ہوتی ہے، آپ نے اپنا مرضی کا آرمی چیف لگانا تھا، لگا لیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ نے این آر او لینا تھا، لے لیا، آپ نے ڈیلیں کرنی تھی، آپ نے کر لیں، آپ نے کیسز معاف کروانے تھے، آپ نے کر لیے، سارا کچھ تو کر لیا، اب اور کیا چاہیے؟ ان کو فکر پڑی ہے ابھی بھی کہ ہمیں مزید ہمارے جو کیسز ہیں وہ معاف کیے جائیں اور آئندہ ہمیں کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ان کو اس بات کی بھی گارنٹی چاہیے، لیکن اب یہ گارنٹی نہیں ملنے والی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب احتساب نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو یہ ہر بندہ بات اپنے ذہن سے نکالتے ہیں۔ اب حساب کتاب ہونا ہی ہونا ہے، اب اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، کیونکہ جنرل عاصم منیر اب نیا آرمی چیف آ گیا، اور جنرل عاصم منیر کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں، اور ان کا جو لائیو خطاب ہونا ہے، اس کے اندر جو اعلانات ہونے ہیں، اس نے اس حکومت کو اڑا کے رکھ دینا۔ یہ صرف ابھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس حکومت کو اور دن نکال لیں گے، اور ٹائم نکال لیں گے۔ عمران خان اس ٹائم سر پہ کھڑا ہے، اور عمران خان کی جیب میں اس ٹائم ساری اسمبلیوں کے استعفے بھی ہیں، اسمبلیاں تحلیل کرنے کے آرڈر بھی ہیں، سمریاں بھی ہیں۔ تو عمران خان نے ایک ایک کر کے آرڈر کرتے جانا ہے، سائن کرتے جانا ہے، اور ملک کے اندر کرائسس بڑھتا جانا ہے۔ اور یہ ابھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم صدر سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم اس سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم اس سے ملاقات کر رہے ہیں، تو یہ ملاقاتیں کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہونی۔ اسحاق ڈار کو دیکھیں، پہلے مذاکرات کے لیے ڈالا گیا، اسحاق ڈار کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اسحاق ڈار سے تو معیشت نہیں چل رہی، اس نے مذاکرات کیا چلانے ہیں؟ مذاکرات کے وہ خاک چلائے گا، اس سے تو بیچارے سے معیشت نہیں چل رہی، معیشت کا اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب اسحاق ڈار کہتا پھر رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے تباہ کیا، مفتاح اسماعیل کہتا ہے اسحاق ڈار نے تباہ کیا۔ یہ تو ان کی حالت ہے، آپس میں لڑتے ہیں۔ اسحاق ڈار کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ جائیں، مذاکرات کریں اور صدر کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی پوری سچویشن بتائیں۔ یہ وہی والا فارمولا جو عمران خان نے اپنایا تھا۔ عمران خان کے خلاف جس وقت سازش ہو رہی تھی عدم اعتماد والی پوری، تو عمران خان نے اپنے وزیر خزانہ شوکت ترین کو بھیجا تھا اسٹیبلشمنٹ کے پاس، یا آپ کہہ لیں کہ جنرل باجوہ کے پاس، کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ جنرل باجوہ کے پاس بھیجا تھا، اور جنرل باجوہ کو یہ بتایا تھا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جانا، ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ اچھا، اس وقت تو سازش سے انہوں نے روکی نہیں اور اس حکومت کو لا کے بٹھا دیا، اور جب اس حکومت کو لا کے بٹھایا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی پھر رہی تھی کہ ملک کے اندر ڈالر بھی سٹیبل ہو گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، حالات بھی ٹھیک ہو گئے، مہنگائی بھی کنٹرول ہو گئی۔ یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سب کچھ سامنے آ گیا، اب سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور پتہ چل گیا ہے کہ اس ٹائم ملک کی حالت کیا ہے، ڈالر کہاں ہے، اسٹاک مارکیٹ کہاں ہے، اور مہنگائی کہاں ہے۔ یہ اب سب کو پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ بالکل وہی والا فارمولا جو کہ عمران خان نے اپنایا تھا، بالکل اسی طرح سے انہوں نے بھی اسحاق ڈار کو بھیجا صدر کے پاس، صدر عارف علوی کے پاس، عمران خان کے کھلاڑی کے پاس، اور یہ جا کے منتیں کی کہ ہمارے پاس اس ٹائم پیسے نہیں ہیں، ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، ملک کے اندر ریزرو نہیں ہے، 6-7 ڈالر ارب بچے ہیں، ارب ڈالر، اور وہ بھی سعودی عرب اور یو اے ای اور چائنا نے رکھوائے ہیں سینٹرل بینک میں، تو اس کو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہماری یہ حالت ہے، تو آپ رحم کریں ہمارے اوپر اور ہمیں تھوڑا ٹائم دیں۔
ٹائم اصل میں یہ مانگنے گئے تھے اسحاق ڈار کس کے پاس؟ صدر عارف علوی کے پاس. اچھا اس کو تو جواب نہیں ملا, اس کی بات کو نہیں سنا گیا. انہوں نے بعد میں لانچ کیا سردار ایاز صادق اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو, دونوں نے جا کے ملاقاتیں کی ہیں. اب صدر عارف علوی لاہور پہنچے اور لاہور کے اندر انہوں نے اہم ترین پھر ملاقاتیں کی ہیں. صدر عارف علوی نے پرویز الہی سے بھی ملاقات کی ہے, عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے, اور لاہور کے اندر ہی جنرل باجوہ نے فیض حمید اور ثاقب نثار سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی ہے. اب دیکھیں جو اس ٹائم لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں وہ بھی منظر عام پر آ گئے, ایک جگہ پہ ایک جلسے میں ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے ان کی بھی سیاست میں انٹری ہونے والی ہے اور عمران خان کو وہ جوائن کر لیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں, ان کے اوپر 1-2 سال کی پابندی ضرور ہے لیکن وہ ٹائم بھی نکل جائے گا. وقتی طور پر یہ 1-2 سال کی پابندی ہوتی ہے لیکن یہ ٹائم بھی نکل جائے گا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ٹائم جو حالات بنتے جا رہے ہیں یہ ہم ڈیلے کر لیں گے, عمران خان کو کھینچ لیں گے, عمران خان کو اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. عمران خان اپنی بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور یہ نہ ہو کہ پھر دیکھیں اس ٹائم اس کے اوپر کئی لوگوں نے وارننگ دی ہے. شاہد خاقان عباسی نے وارننگ دی, خواجہ سعد رفیق نے وارننگ دی, خواجہ آصف نے وارننگ دی, اور بہت سارے لوگوں نے, کہ پاکستان کے اندر یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس میں پھر تیسری قوت آ جائے گی, اور اگر کوئی اور قوت یا طاقت آ گئی ملک کے اندر مارشل لاء لگ گیا تو سارے ہی فارغ ہو جائیں گے اگلے 10 سال کے لیے. اور یہ نون لیگ نہیں, نون لیگ ہی اصل میں اس چیز کی ذمہ دار ہے. اس نے 99 کے اندر بھی اسی طرح سے کیا, اور 99 کے اندر پھر مشرف نے مارشل لاء لگا دیا اور حکومت پھڑکا دی, حکومت اڑا دی. 10 سال تک پھر مشرف بیٹھا رہا. اب بھی ان کی یہی کرتوت ہے, حل کوئی نہیں نکال رہے, حل اس ٹائم کوئی بھی نہیں نکل رہا. عمران خان ایک ہی بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے, اور یہ لوگ دھوکہ, یہ لوگ فراڈ, یہ لوگ 2 نمبری, اور یہ لوگ ٹریپ کرنے کی کوشش آج بھی کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. ہمیں تھوڑا ٹائم دیں, اکانومی تباہ ہو گئی ہے, ہمیں کوئی 3-4 مہینے دے دیں, ہم اکٹھے اسمبلیاں توڑتے ہیں, ہم سارے مل کے اسمبلیاں توڑیں گے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ریفارمز کر لیتے ہیں, چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں. اس طرح کی فراڈ بازیاں, اس طرح کے دھوکے. لیکن اب عمران خان ان کے دھوکے میں نہیں آنے والا, اور یہ جو حکومت ہے اس کو آخرکار الیکشن کا اعلان کرنا پڑے گا. اگر یہ لوگ الیکشن کا اعلان نہیں کرتے تو پھر خطاب تیار بیٹھا ہے جنرل عاصم منیر کا, ایک خطاب کرنا ہے اور ساری کی ساری حکومت میں فارغ ہو جانا ہے, کوئی بھی دور دور تک نظر نہیں آئے گی.